نگراں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور انیک احمد نے بڑا بیان دے دیا، کہا غیر مسلموں سے تجارت منع نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس ملٹی نیشنل کمپنیز دیتی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے معروف صنعت کار بزنس فورم اینڈ تھنک ٹینک اور فوڈز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے صدر راشد صدیقی کی جانب سے ان کی قیام گاہ پر منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انیک احمد نے فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی اور 7 بڑے اسلامی ممالک کی معنی خیز خاموشی پر سوالیہ نشان اٹھائے۔ انیک احمد نے کہا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے علماء کرام سے ملاقات میں اچھے حالات کی نوید سنائی ہے اور نگراں وزیر اعظم اپنی کابینہ کے ساتھ اس ملک کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ کراچی بزنس فورم اینڈ تھنک ٹینک اور فوڈز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے صدر راشد صدیقی نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے حالات کی وجہ سے پاکستان کی فوڈ انڈسٹری دباؤ کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی فوڈز اینڈ بیوریجز کا بائیکاٹ سوشل میڈیا پر چلنے والا ایک گمراہ کن اور پاکستان کے معاشی دشمنوں کا ایجنڈا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ پاکستان میں فروخت ہونے والی غیر ملکی مصنوعات کا 90% منافع پاکستانی معیشت کے حصے میں آتا ہے۔ تقریب سے مرزا اختیار بیگ، فراز الرحمان اور زبیر چھایا سمیت نمایاں کاروباری شخصیات نے بھی خطاب کیا اور پاکستان میں غیر ملکی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم کو ملک دشمن ایجنڈا قرار دیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ جس طرح پنجاب اور لاہور میں ترقی ہو رہی ہے، اسی طرز پر پورے سندھ اور خصوصاً کراچی میں بھی مراعاتی پیکیجز ملنا چاہیے تاکہ ملک کی معیشت مضبوط ہو سکے۔ اس موقع پر میزبان راشد صدیقی نے کیا کہا، ملاحظہ فرمائیں۔ کہ جتنی بھی پیپسی کو اگر ایک کمپنی ہے تو وہ نیو یارک کے اندر نیسڈیک کے اندر اسٹاک ایکسچینج کے اندر رجسٹرڈ ہے، اس کا کوئی ایک مالک نہیں ہے۔ بولے کہ اس کے شیئر ہولڈرز ہیں، اس کے شیئر ہولڈر میں تم بھی ہو سکتے ہو، اس کے شیئر ہولڈر کے اندر ہمارے محمود بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اس شیئر ہولڈرز کے اندر ہمارے اشرف بھوانی بھائی بھی ہو سکتے ہیں، جو کوئی بھی اس کا شیئر ہولڈر ہو سکتا ہے۔ تو اس کی جو کمائی ہوتی ہے وہ کمائی کسی ایک بندے کے پاس نہیں جاتی ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے جو شیئر ہولڈرز ہیں ان میں میجر شیئر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی ویری کرتا ہے، کبھی کسی کا 5% ہوتا ہے، کبھی کسی کا 7% ہوتا ہے، لیکن جو میکسیمم شیئر ہوتا ہے وہ کسی کا بھی آج تک ان تمام ایم این سیز کے اندر 10% سے زیادہ کبھی کسی فرد واحد پہ نہیں گیا۔ مجھ سمیت ان سب کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ نہیں جی، پاکستان کے اندر ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھنے دیں، ہم پاکستان میں کسی ایک ایسے انوائرمنٹ کو ڈیولپ نہ ہونے دیں کہ جس کی بنا کے اوپر ہمارے بزنس مینوں کی انویسٹمنٹ زائد آئے، جس کی بنا پہ ان کے جو کمانے کے مواقع ہیں اس کے پر مسئلہ ہے، اس کی مسائل، ان کے پریشانیاں بڑھیں، ان کے مسائل بڑھیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے لے کے آج تک پاکستان کو جو ایکسپورٹ دی گئی ہے وہ صرف اور صرف امریکہ اور اس کے الائز نے ہم کو دی ہوئی ہے۔ تو ہماری معیشت کے اندر اگر ہم اس کو ہم نے امیڈیٹلی کنڈم نہیں کرا تو ہماری 100% جو ایکسپورٹ ہے وہ یورپ اور امریکہ ہے۔ تو اگر جو لوگ یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور اگر آج ہم نے ان کے ہاتھوں کو مضبوط کر دیا تو وہ کل اس کے اوپر بھی آئیں گے کہ جو آپ یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ سارے وہاں پہ یہودی مالز کے اندر بک رہی ہیں، وہ جتنے وہاں پہ امریکہ کے مال میں بک رہے ہیں، جو جینس آپ کی بن کے جا رہی ہے وہ لیوائز والے بیچ رہے ہیں، وہ تو سارے یہودی ہیں۔ اب آپ اپنی ایکسپورٹ بھی بند کر دیں۔ تو اگر ہم اپنا لوکل بزنس ختم کر دیں، ہم اپنی لوکل جو ہماری ایکسپورٹ ہے ہم اس کو بھی ختم کر دیں، تو پھر ہم پرانے زمانے کے موم بتی اور لالٹین والے زمانے میں چلے جائیں گے۔ تو ہم کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہم کو اپنا مستقبل دیکھنا ہے، ہم کو اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے، ہم نے اپنے پوتے اور نواسوں کا مستقبل دیکھنا ہے۔ تو ہم کو کبھی بھی کسی بھی حالت میں ایسے قدم پہ نہیں جانا ہوگا جس قدم سے لوگوں کے ذہن میں پاکستان کے لیے آ جائے کہ یہ کنزرویٹو لوگ ہیں، یہ دقیانوس لوگ ہیں، یا یہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہماری بزنس متاثر ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری ساکھ متاثر ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ متاثر ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ متاثر ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہماری معیشت متاثر ہو گئی تو جتنی بے روزگاری آج چل رہی ہے اس کی ملٹیپل اور زیادہ چلنی شروع ہو جائے گی۔